فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه كفر. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اختر حسین عاصم حسین اختر حسین ابن عاصم حسین ہاشم حسین. بسم اللہ الرحمن. محمود بھائی یہ والا بند کرا دیے، تھوڑا آواز کم ہو جائے گی. ہم کو تو یہاں سے ہوا مل ہی رہی ہے، نہ وہ ملے گی 1 گھنٹہ کون بات. ٹھیک. ہاں ہو گیا. تو اب کم سے کم اس میں ہرنوا لگا ہے باہر تو اندر آواز نہیں ہے، اس سے کم تھوڑا صاف ہو جائے. اسی لیے بند کروایا کہ آپ لوگ سن لیجئے جا. صلوات بر محمد. یہ حدیث مبارک اب کچھ صاف ہوئی، کچھ سنانا. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت ہے بڑی زبردست ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: علی خیر البشر من شک فیہ کفر. علی سے بڑھیا کوئی آدمی نہیں ہے، علی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. من شک فیہ، جو علی کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہے. تو اب آپ بتائیے، 2 دونا 4 والی بات ہے، کوئی بہت علمی اور گہری بات نہیں ہے کہ جب شک کی بنیاد پہ ایمان رخصت ہو سکتا ہے تو جہاں علی کا بغض دل میں ہو تو نماز پڑھنے سے تھوڑے مسلمان کہلائے گا. صلوات بر محمد. بہت حدیثیں ہیں. حب علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے.
النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ایک جگہ تو غضب فرمایا رسول اللہ نے، سنیے آپ، دیکھیے رسول و آل رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ شہید کا، ہے نا؟ شہید کے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ ان کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ ان کو مردہ سمجھ سکتے ہو، اتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا۔ ایک روایت کہتی ہے شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ادھر روح نکلی کل گناہ معاف، سوائے ادھار کے، قرضہ کسی کے لیے تو نہیں معاف ہوگا۔ تو یہ شہید کا مرتبہ ہے نا۔ اب سنیے، شہید بھی پھنس جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان، اب دیکھیے شہید بھی آ رہا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ صلوات فرمائیے ہے علی۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی مولا کے بارے میں بڑی لمبی، کئی پیج میں ہے، اسی کو سوچتا ہوں شروع کروں، 2-3-4 ٹکڑا جتنا پڑھ سکیں 4 بجے تک اتنا سنیے آپ۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو یہ نقل کیا ہے، یہ وہ مناقب ابن شہراشوب کتاب، اس میں یہ حدیث ہے۔ ابن شاہزان بیان کرتے ہیں ان ابن عمر، ابن عمر سے، سمجھ گئے آپ؟ اب یہ دیکھ لیے راوی کون ہے۔ وہ کہتے ہیں سألنا رسول اللہ عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے رسول اللہ سے، ہم لوگوں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ بگڑ گئے۔ صلوات پر، اب سوچو اس پہ حدیث کیا۔ ارے یار یہ کھسک زیادہ بڑی مشکل ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ، اچھا یہ بتائیے سمجھ میں آتی ہے بات؟ پہلے اس پر بات ہو جائے۔ اصل حدیث کیا ہے شروعات کی کہ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جب مکے والوں نے بہت زیادہ ستایا رسول اللہ کو، بھائی اتنے ستایا کہ اللہ نے کہا مکہ چھوڑ دو، یہ آخری حد ہے نا۔ تو ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ جب ان سبوں نے بہت ستایا تو ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ کیا نام ہے؟ جابیل بنا ہے نیتا جی جبل سے، جبل مانے پہاڑ، تو نام ہی سے پتا چل گیا کہ پہاڑ پر ڈیوٹی ان کی ہے۔ روایت کہتی ہے اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے جابیل پر وحی نازل کی، فرمایا نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جاؤ اور جا کے ہمارے رسول کا میٹر دیکھو، مطلب یہ کہ بہت پریشان کر رہے ہیں مکے والے، جاؤ تم۔ اب جابیل آ گئے، اتنا پاور دنیا میں کسی کے پاس ہوگا نہیں۔ جابیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، مطلب آپ جو کہیے گا صاحب ہو۔ پھر جابیل نے اپنی طرف سے پیشکش رکھی، کہیں تو یہ کہہ دے، کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دے دیں یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پھینک دیں، بچتا کوئی؟ اتنا پاور ہے کسی کے پاس؟ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟
فرماتے ہیں جابیل انی بعثت رحمتن، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو جس کا یہ مزاج ہو وہ سوال پہ بگڑ جائے گا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں، جن کے لیے جو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اخلاقی قدروں کو پایہ تکمیل پر پہنچا دوں۔ اچھا اتنا اختیار ہے نا رسول اللہ کو، جو چاہیں ہو جائے۔ رسول اللہ تو چھوڑیے، ان کی اولاد کا اختیار معلوم ہے، صلوات پڑھیے سناتا ہوں۔ یہ اصل میں آن لائن کے چکر میں کل گھراں بیٹھ کے دیکھا کرتے ہیں، وہی مولانا نہ بیٹھے وسطی والی تو دیکھتے رہے۔ ہاں صلوات پر محمد۔ تو آپ دیکھیے رسول اللہ کی حیثیت، شخصیت کیا ہے، کوئی آدمی اتنا برداشت نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا آدمی نہیں کر سکتا، اور جبکہ اختیار ہے۔ ہاں بات ہے اختیار پر، تو چوتھے امام کے زمانے کی بات ہے، تو ایک آدمی تھا بڑا مومن، جب جو ہے وہ حج وج کرنے آوے تو مدینے آوے، مولا سے ملے ولے۔ اچھا عورتیں جو ہیں کسی کو بھی کبھی بھی کہیں بھی پھنسا سکتی ہیں اگر ہم آپ ہوش میں نہ رہی تو، ہاں یہ کا سن لو، چاہے جتنی اللہ والی ہو۔ تو جو ہے وہ کہنے لگے تو جات ہو اور کلائی دے کے جات ہو، مولا تو ہے نہیں دیتے کچھ۔ وہ مومن کہنے چپ رہو، ان کو سب پتا چل جاتا ہے، مگر اب تو تیر نکل گیا۔ ایک دن یہ آئے ملنے، کھانا وانا کھایا، بہت مشہور قصہ ہے، تو ہاتھ دھلنے لگے تو اس نے کہا یہ مولا پانی ڈال دوں، وہ پانی ڈال رہا ہے، مولا ہاتھ کہنے کہاں ہے، کیسا ہے پانی کا، بے دیکھ، ارے مولا یہ تو جواہرات ہیں۔ فرمایا لے جاؤ اپنی بیوی کو دے دینا، یہ کہا تھا کہ مولا کچھ نہیں دیتے۔ ہاں وہ سنیے گیا، دیکھو کہہ رہے تھے نا، سن لیا، لو مانگ رہے تھے لو۔ اب اس نے پورا قصہ سنایا۔ دیکھیے بات ہماری چلی ہے، یہ 2 منٹ آپ لوگ معاف کیجئے گا، یہ جو 3-4 آدمی جو لیٹ آئے انہیں سمجھا، بات ہماری یہ چلی ہے کہ ابن عمر صاحب ایک راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا علی کے بارے میں، بس رسول اللہ بگڑ گئے، اتنی حدیث ہے۔ اب اس پر بات چل رہی ہے کہ کیا یہ کیوں بگڑ گئے، کتاب میں ہے، واقعی ہے، ہمارے کیا لکھا ہے فغضب النبی، تو رسول اللہ بگڑ کیوں گئے؟ ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے بگڑ گئے کہ چھوڑو بات ختم ہو، تو رسول اللہ خدا کہتے ہیں کہ علی تم کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ نکلی کہ معاذ اللہ رسول اللہ کا مزاج اس ٹائپ کا ہے، اس پر بات چل رہی ہے، صلوات پر محمد، اتنا اختیار۔ تو وہ عورتیاں کہنے لگی ارے باپ رے اتنا، آپ کی ہم بھی چلیں گے، چلو۔ مدینے کے باہر اس کو اٹیک آ گیا، اب اٹیک میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں ہارٹ واٹ تھوڑے بڑا، اٹیک آ گیا، اور وہ بیچارہ ادھر ادھر کیا کرے، مر گئی۔ اب وہیں جو خیمہ وما لے چلتے تو خیمہ گاڑا اس نے، لاش وہیں رکھ دی، کہ چلی پہلے زیارت کرے پھر دیکھا جائے۔ وہ گیا امام کے پاس، امام سجاد علیہ السلام، خیریت جی مولا ملنے، کہنے لگے تو تم تو بیوی کے ساتھ آئے تھے؟ کہا ہاں مولا کیا بتائیں، بیچاری بڑی شوق سے آئی تھی مگر مدینے کے باہر ہے اس کا انتقال۔ تو امام نے کہا یار کیوں غلط بیانی کرتے ہو، بیچاری بیٹھی انتظار کرے، جاؤ لے کے آؤ۔ کہا ارے مولا وہ مر گئی ہے، وہ کا چادر ادھر اڑا کے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، وہ بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ اب امام نے کہا تو اس کو سمجھ میں یار کچھ ہوا، پہنچے، کہ ارے کیسے بیٹھی ہو تم؟ کہنے لگی کہ بیٹھے کیا ہے، روح نکل گئی میری، فرشتہ لے کے چلا، کچھ دور چلا تھا تب تک ایک صاحب آئے کہ لے سنو اس کی بات ہو گئی ہے، اس کے اوپر بڑھا دی گئی، لے جاؤ لوٹائے دو۔ اور صاحب روح ہماری آ گئی، ہم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے سے چلو تب ہے، امام نے کہا کہ وہ بیٹھی انتظار کری، چلو۔ امام کو پتا چل گیا،
اب وہ آیا لے کر کے, یہاں جو ہے وہ ہمارے دیہاتی انداز اب سمجھ میں آئے گا. اب وہ لے کے آیا, جیسے ہی اس عورت کی نظر پڑی, ارے 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 یہی تو تھے جنہوں نے فرشتے سے کہا کہ لوٹا دو اس کو. صلاح درما, اتنا اختیار, اتنا اختیار ہے. سمجھ گئے آپ. ایک جگہ اسے مجلس تھی, تقریر کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام. ہر دور میں منافق تو ہوتے ہیں. وہ ایک جنی کچھ کہے لاگن, امام نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی مردوں میں کھڑی ہو. اس سچے میں کھڑی ہو گئی, اچھا خاصا مرد تھا وہ. تو کہنے کا مطلب جب بچوں میں اتنا اختیار ہے تو خود رسول اللہ کو خدا نے کتنا اختیار دے رکھا ہوگا. صلوات. لیکن اس کے باوجود مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, جس کے کانٹوں کے لیے کہتے ہیں, اب تو سڑک بن گئی, قدیم زمانے کی بات, کہ اگر کہیں دھنس جائے تو ایسی چبھن ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھی نے ڈنک مار دیا. ایک یہودی تھا. اچھا ایک بات آپ لوگ بھی متوجہ تو ہوں گے کہ ابتدا پہلے دن سے کفار قریش تو تھے, لیکن مین ان کو بیکنگ کرنے میں یہی سب تھے. پہلے دن سے جتنا نقصان اسلام کو یہودیوں سے پہنچا ہے اتنا کسی قوم سے نہیں پہنچا ہے. اور آج تو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس جو ہے کوئی اخلاق ہے نہ کوئی کردار. آپ بتائیے دنیا کا کون سا جو مذہب چھوڑیے, بے دین آدمی بھی یہ نہیں کرے گا جو ایران کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ جا کے کسی جو ہے وہ سپریم لیڈر کو مار دیجئے. تو یہ تو دین کی بات چھوڑیے, تو انسانیت سے گری ہوئی ہے نا. یہ چیزیں کس سے متوقع ہیں؟ انہی یہودیوں سے. صلوات. مگر صلوات آپ سنیے, تو وہ جاتا تھا وہاں سے کانٹا بین کے لاتا تھا. اب اس کو پتا ہے کدھر کدھر سے جاتے ہیں رسول اللہ, وہ رستہ میں کٹوا چھیٹتے. یہی نہیں, کسائی کے یہاں سے پچونی لے آتا تھا وہ جڑی, جب رسول اللہ دیکھا جا رہا اوپر جا کے کاٹ کے پوری گندگی علیہ گرا دے. جو چاہتے رسول اللہ ہو جاتا نا, اللہ کرے ہاتھ شل ہو جائے جیسے ہمارے یہاں عورتیں کرتی, اللہ کرے یہ ہو جائے, وہ خالی کہتے اور ہو جاتا. مگر چپ, واپس آتے تھے, کانٹا نکلواتے تھے یا نہاتے تھے, پھر جاتے تھے. یہ چلتا رہا. ایک دن رسول اللہ مسجد پہنچے, نہ کانٹا دھسا اور نہ گندگی پھینکی گئی. حضرت نے فرمایا کہ آج ہمارا دوست نہیں دکھائی دے رہا ہے. پبلک سمجھ بھی نہیں کیا اس نے. کہنے دوست, کہنے وہ کٹوا والا. لوگوں نے کہا دوست کہاں؟ تب تک کسی نے کہا ارے صاحب وہ بیمار ہے. ارے تو بتایا کوئی نہیں, چلو دیکھنے چلتے ہیں. تو جو لوگ سمجھتے یہ ہیں شدو بھائی کہ جوش کا نام اسلام ہے, ان کے لیے داستان بڑی مزے کی ہے. تو لوگوں نے کہا ارے صاحب اتنا ستایا ہے, آپ جائیے گا, مناسب نہیں ہے. حضرت نے کہا جی نہیں, میں بھی چلوں گا اور آپ لوگ بھی چلیے. اب آ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. ہماری آپ کی حقیقت کو کوئی جانے یا نہ جانے, گھر میں بیوی بچوں کو تو پتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے, صبح کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, کسی کو پتا ہو یا نہ ہو, بیوی کو پتا ہے. صلوات بر محمد. کھٹکھٹایا تو وہ تو بستر پر ہے. بیوی آئی, کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول. ارے خیریت؟ کرے بھائی سنا تمہارے میاں کی طبیعت خراب ہے, عیادت کو آئے ہیں, ہم معاف کرنا, ذرا دیر میں اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے. وہ گئی, محمد آئے ہیں, مسلمانوں کے رسول, تمہارے کو دیکھنے کے لیے. اب وہ پھنس گیا. عربوں میں ایک چیز بڑی زبردست یہ تھی اس زمانے میں کہ چاہے جو دشمن ہے وہ دروازے آگے آئے تو مہمان ہے, اور دروازے آیا آدمی اگر پلٹ گیا تو بڑی بے عزتی ہے. اسی میں پھنس گیا. کیا کہتے ہو, دروازہ کھولوں؟ اب کیا پھنس گیا. واپس بولا ہوں, واپس کر دوں تو بڑی بدنامی کی بات ہے, دروازے آیا مہمان لوٹ گیا. بلا لوں تو اتنا ستایا ہے کہ ان کا سامنا کیسے کروں گا. اب وہ پھنس گیا, بلا لوں واپس کر دوں گا. آخر میں وہ عربی والی جو ہے وہ تھی, وہ غالب آ گئی
उसने कहा अच्छा बुला लो, वापस करना ठीक नहीं, बड़ी बदनामी की बात। सुनो, इनका हम सामना नहीं कर पाएंगे, एक काम करो मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दे। वो लेटा है, कपड़ा डल गया, रसूलुल्लाह आए, सलाम अलैकुम। चुप, क्या हाल है? खामोश। अरे भाई माफ करना, देर में इत्तला मिली, वरना पहले आते। कोई जवाब नहीं। जब हजरत फरमा चुके तो वहीं अंदर से बोला, या रसूल अल्लाह। क्या मतलब हुआ या रसूल अल्लाह का? अभी बीवी ने क्या कहा? मोहम्मद आए हैं, मुसलमानों के रसूल आए हैं। तो इसको भी तो कहना चाहिए था ना, ये मोहम्मद। मोहम्मद नहीं कहा, या रसूल अल्लाह। मतलब गए, काम हो गया उनका। अंदर से कहता, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी किसी बात का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कलमा पढ़वा के मुझको मुसलमान नहीं कर लेते। सलावत फरमाई। तो ये मैं आपको ये सुनाने के लिए सब पूरा मैंने किया। और अंदर एक चालाकी भी थी, दो चार लोग जिनका इंतजार है वो आ भी जाए, कि जिस रसूल का ऐसा मिजाज है, खाली उनसे एक सवाल कर लेगा कोई बिगड़ जाएंगे। सवाल यहाँ और है किताब में कि सअलना रसूल अल्लाह अन अली इब्न अबी तालिब फग़ज़िब नबी, हमने रसूलुल्लाह से अली के बारे में सवाल किया, बस वो बिगड़ गए। एक आदमी आया रसूलुल्लाह के पास, कहने लगा साहब कलमा पढ़ लेंगे। कहीं पढ़ो। कहे नहीं, ऐसे थोड़े मोजज़ा दिखाओ। फिर बोलो क्या चाहिए? कहें वो पेड़वा जो है आपके पास आ जाए। रसूलुल्लाह ने कहा आ जाओ, वो आ गया। पढ़ो। कहे नहीं साहब, कहिए वहीं लौट जाए। रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है जाओ भैया, वहीं चले जाओ। अब पढ़ो। कहे नहीं, कहिए आधा आवे आधा वहीं रहे। हम तो क्यों होते बे भट, यही करते हैं ना, मुसलमान होने आए हैं। मगर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। उस पैगंबर का हाल ये है, वो पैगंबर खाली सवाल करने में बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहां कुछ तो गायब है रिवायत में। सलावत पर कुछ तो गायब है जो मेरी समझ में आया है। अक्सर होता है, किसी से सवाल कीजिए, लहजा, आंख, मुस्कुराहट ये बता देती है कि ये आपके सवाल की नीयत क्या है। तो मेरी समझ में आया कि रसूलुल्लाह बिला वजह नहीं खफा हुए, तुम्हारे सवाल के अंदाज में कोई बदमाशी थी। इसलिए कि अगला जो फिक्रा है उससे समझ में आ रहा है कि रावी के पूछने का तरीका सही नहीं था। अब आगे बढ़िए। सालना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि अन अली इब्न अबी तालिब फग़ज़िब अन्नबी, हमने रसूलुल्लाह से पूछा अली के बारे में, तो रसूलुल्लाह का सपनाक हो गए। वकाल, और फरमाया उसी गुस्से के आलम में, समझ में आ जाएगा कि सवाल करने वाला बदमाश था। मा बालो कौमिन यज़कुरून मन लहू मंज़िलतन इंदल्लाह का मंज़िलती, क्या हो गया है कुछ लोगों को जो उसके बारे में इस तरह की बात करते हैं जिसकी मंजिलत वैसी ही है खुदा के नजदीक जैसी मेरी है। वह मकामहू का मकामी इल्लन नबुव्वा, जिसका मर्तबा वैसा ही है खुदा के नजदीक सिवाय नबूवत के जैसा मेरा मर्तबा है। तो ये जवाब बता रहा है कि आपके सवाल में शरारत थी, है ना। अब उसके बाद जो रसूलुल्लाह शुरू हुए हैं ना, पूरा पढ़ूं तो 5 बजेगा। सलावत फरमा, मगर नहीं 2-3 को सुना। और अब उसके बाद पैगंबर ने एक सिलसिला शुरू किया, जिसने अली से मोहब्बत की उसका क्या होगा। 2-4 ठो सुनाता हूं। फरमाते अला, अब इस गुस्से के बाद, वमन अहब्ब अलियन फकद अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने, वमन अहब्बनी फकद, बोलिए, अक्सर यही होता अहब्बल्लाह ना, ये नहीं कहा। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की फकद रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उससे राजी हुआ। वमन रदियल्लाहु अन्हु, जिससे खुदा राजी, काफाहु बिल जन्नह, उसकी जन्नत फाइनल। अब वसी हसन साहब के लिए खबर आई कि अरे मौलाना वसी हसन का तो इंतकाल हो गया। अरे कब? ये हो गया। अरे अल्लाह जो है वो इनसे खुश हो, अल्लाह राजी हो।
یہی دعا کرتے ہیں نا، اللہ مغفرت کرے، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو وسیع حسن سے. اسی کو عربی میں کہہ دیے تو کیا کہیے گا؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. پیغمبر نے نسخہ دیا رضی اللہ عنہ کہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے محبت کر لو، خدا خدا راضی ہو جائے. صلوات بر محمد الا ومن احب علی فقد احبنی ومن احبنی رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنہ. 1 2 الا ومن احب علی. اب یہاں 2 منٹ رکیے تب اس حدیث کو کرتا ہوں. تب ہم نے کہا 5 بجے گا، نہیں تو خالی حدیث تو 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی. صلوات بر محمد. دعائے مبارکہ کمیل میں ایک جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعا کو حبس کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ہیں، 1 2 نہیں ہے، ذنوب کا لفظ ہے، یعنی ایک ہی نے کئی گناہ ہیں ایسے کہ جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے، روایت کہتی ہے کہ قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلق دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا. اور بھی گناہ ہے. اب ہم چلے دعا کرنے، قبول ہوگی؟ بہت سے گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اب اگر جانچ ہو گئی، ہماری فائل جمع ہو گئی کہ انہوں نے یہ مانگا ہے، کہ یہاں ہے کون، ذرا جانچ کرو، تو مان لو گناہ نکل آیا تو دعا ہماری قبول ہوگی. اب کیا کریں؟ اور سب کے یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. جو محبت کرنے والے ٹیچر ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں تو ٹائٹ ہوتے ہیں، آپ لوگ تجربہ ہوگا، لیکن امتحان جب قریب آتا ہے تو ڈانٹتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ دیکھ لینا ہوتا ہے نا، اشارہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو قانون ہے، یہ کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. مگر ایک اشارہ کر دیا کہ اس راستے سے آ جاؤ گے تو کام ہو جائے گا. وہ کون سا ہے؟ صلوات بر محمد. اب روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. تو ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء معصوم ہیں، تو موسیٰ تو معصوم تھے. اس کا مطلب نبی سے جو کہا تھا خالی نبی کی بات مطلب پہنچائیے اپنی امت کو. تو کیا کہا خدا نے؟ موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. حضرت موسیٰ نے کہا صاحب وہ زبان ملے گی کہاں؟ سب کے یہاں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. آواز آئی، موسیٰ اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے. اور اب اس سے ہٹ کر کے الگ سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اور جتنا اس کے لیے ہے اس کا 1000 گنا دعا قبول دعا کرنے والے کے لیے ہوگا. تو اس کا مطلب ایک راستہ ہم کو یہ ملا کہ اگر مولوی صاحب دعا کروانا چاہتے ہو تو شوکت بھائی سے کہو تمہارے لیے دعا کرے، اللہ قبول کر لے گا. یہی قانون ملا نا. تو شوکت بھائی سے دعا کروائے کا معصوم ہے کیا وہ ہے؟ بھائی ہم سے بہتر صحیح ہم نے مان لیا بہت مومن آدمی ہے، معصوم تو نہیں نہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. تو ہمارے جیسے شوکت، لیکن اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ نہیں، تم دوسرے برادر مومن کے لیے دعا کرو گے تو ہم قبول کر لیں گے. تو جب ہمارے جیسے گناہگار ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو اللہ کہتا ہے ہم قبول کر لیں گے. اور اگر کوئی معصوم دعا کر دے ہمارے لیے، صلوات. یہ دوسرا ٹکڑا سنیں، اگر کوئی معصوم دعا کر دے تو وہ تو ایک دم کنفرم ہے. کہاں؟ اب یہاں ہے دوسرے نمبر پر پیغمبر فرماتے الا ومن احب علی استغفرت لہ الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد.
وفتحت لہو ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے بولیے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ای باب شاء، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، ماسٹر ٹائپ کا آدمی کوئی نہیں ہے. کون؟ آپ مکتبہ صحیح یار. تو امتحان جو ہوتا ہے صلوات بر محمد وآلہ، بہت توجہ سے سنو. کاپی جو جچتی ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. کاپی جو جچتی ہے بورڈ والی سی نہیں. بورڈ والی تو ہم لوگ بھی اپنا بس آنکھ بند کر کے یا 50 ہو جانچے کہ 100 ہو جانچے. اسکول والی جو اپنے مدرسے والی ہوتی تھی وہ میں اپنی بتاتا ہوں ہم کیسے جانچتے تھے. اب تو 10 لڑکے ہیں، سب کو پتا ہے، نام معلوم ہے. تو جانچنے سے پہلے شوکت بھائی کمپیاں پلٹ کے دیکھ لیتے تھے کس کی ہے. صحیح بات ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں. اچھا یہ لڑکا تو ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں، چلو یار لڑکا تیز ہے، دے دیا نمبر، ہو گیا. لیکن نمبر کا حال یہ ہے کتنا دے دو لڑکوں پیٹ بھرتا نہیں ہے. یہ بھی تجربہ ہوا ہے. تو اب بھن بھنا رہے یار، پورا لکھا تھا وزیر صاحب یار پتہ نہیں کیا. ایک دن ہم نے سن لی، ہم کہیں ذرا کم ہے، پورا لکھا تھا. ہم نے کہا تو ٹھیک ہے آ جاؤ. تو وہ ملن بھائی تھے ہمارے یہاں چپراسی، ان کا ان کے پورے کلاس کاپی لے آؤ، سب کو بیٹھا لیا. ہم کہا بیٹھو، ہاں پہلا پرچہ کھولو، پہلا سوال یہ. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ اچھا گولا بنائے تھے، نمبر نہیں کاٹے تھے، گولا بنا. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ مطلب میں نے کہا یہ مجھ کو پتا ہے کہ کہیں کوئی فون آ گیا ہوگا، کوئی دقت ہوگی، لڑکا تیز ہے، جھٹکے میں جو ہے گڑبڑ ہو گیا ہوگا. دیکھو میں نے گولا بنایا ہے مگر اس کا نمبر کاٹا نہیں ہے. لیکن جب آپ قاعدے سے جچوا رہے ہیں تو اب ہم نے کہا نہ اب تو کٹے گا. تو جو صاحب 80 کے اوپر اعتراض کر رہے تھے وہ گھٹ کے 70-65 پہ آ گئے. سمجھ میں آ گیا نا. کاپی جچتی ہے دو طرح، ایک سرسری ہے نا، اور ایک ٹائٹلی. یہی حال قیامت میں ہم لوگوں کے حساب کا ہوگا. صلوات جو ہے وہ سنا سنیے، یہی حال ہم لوگوں کے حساب کا ہوگا. کچھ لوگوں کا بڑا ٹائٹ، یہ جو ہے وہ سین سے کے ساتھ سے اس طرح. کچھ لوگوں کا چلو ٹھیک ہے پاس جاؤ. کس کا جو ہے وہ جچائی ہلکے میں ہوگی، کس کی ٹائٹ کا، سب کو اس کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا. ہاتھ دو ہیں شدو بھائی، ایک کا نام ہے دہنا، ایک کا نام ہے بایاں. جس کو نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا قرآن کہتا ہے اس کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا. یہ قرآن میں آیت ہے، حاسب ہو حساب ہے یسیرا. اور جس کا بائیں میں ہوگا. اب تیسرا سوال آیا کہ کس کا دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہاں جواب دیا رسول اللہ نے صلوات بر محمد وآلہ. اب سمجھے آپ؟ تیسرے اس پر فرماتے الا ومن احب علی اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ. جس نے علی سے محبت کی اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ حاسبہ حساب الانبیاء. جیسے نبیوں کا حساب جانچ تھوڑے ہوگی تو معصوم ہے. حاسبہ حساب الانبیاء، ویسے ہی مومنین کا بھی حساب ہو جائے گا. یہ ہو گئی 3. چوتھی الا، بہت لمبی ہے، کئی بجا؟ ہاں ابھی ہے 10 منٹ. الا ومن احب علی علیہ السلام لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر. جس نے علی سے محبت کی وہ دنیا سے جا نہیں سکتا، یعنی لا یخرج من الدنیا، خارج نہیں ہو سکتا، یعنی مر نہیں سکتا. حتی یشرب من الکوثر، جب تک آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے، پی نہ لے اسی دنیا میں. کہاں گیا؟ وَيَأْكُلْ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى. مومن مر نہیں سکتا جب تک اسی دنیا میں بولیے جنت وہ شجرہ طوبہ کا پھل کھا نہ لے. وَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. مومن کی روح نکل نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اسی دنیا میں رہتے جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلوات علی. کیا ہے علی؟ علی
سناؤں آپ کو. ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس, اسی ذیل میں ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. بہار میں ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمن, یا رسول اللہ ملک الموت کیسے مارتا ہے مومن کو؟ تو فرماتے ہیں ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. مومن کے سامنے ملک الموت ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے آقا کے سامنے غلام. ہو گئی بات. لیکن چاہے جتنے بڑے ہوں, موت ایک ایسی چیز ہے صاحب, ڈرتا ضرور ہے آدمی, ہے نا. تو اب اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہے جائیے, مگر سنیے پہلے اس کا ٹینشن دور کیجئے تب روح نکالیے گا. صلوات رسول لیجیے, بہت مزیدار ہے. پہلے اس کا ٹینشن دور کرو, اس کے بعد روح نکالو. اچھا چاہے جتنا بڑا مومن ہو, موت کے نام پہ تو گھبراتا ہی ہے. اب روایت کہتی ہے کہ ملک الموت آئے گا. اب چچا کی حالت خراب, وسیع حسن صاحب کیا بات ہے مولوی صاحب اتنا ٹینشن میں کیوں ہو؟ تو روایت میں اتنا ہی جملہ ہے, اس کو میں پھیلا کے سمجھاؤں گا کہ مرنے والا کہے گا ابھی ہماری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں. تو ملک الموت کہے گا اچھا ہی بتاؤ, اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں 10 لاکھ دیا جائے تو 1 درہم چھوٹنے کا اس کو غم ہوگا؟ صلوات بر محمد. تو ملک الموت کہے گا ٹینشن میں کیوں ہو؟ تو جواب کیا ہے, ابھی ہماری عرض مثلا فلانی تاریخ کو ریٹائر ہونا تھا, یہ تھا کہ ایک آدھ مہینے میں فنڈ مل جائے گا اور اس کے بعد جون میں ہم چلے جائیں گے حج کرنے, اور حج کے بعد وہیں سے چلے جائیں گے کربلا انشاءاللہ, عاشور وہاں کریں گے, پھر لوٹ کے آئیں گے. بمبئی چہلم بہت مشہور ہے, اور بڑکا لڑکا 2.5 کروڑ کا فلائٹ لیے ہے, اس کے یہاں رہیں گے. اور اس کے بعد صاحب جو یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. 8ویں میں بڑے گاؤں آنا تھا, اور اس کے بعد چھٹکی پتوہیا جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا کہ اکتوبر کی ڈیٹ رکھی تھی, ہم نے پوتے کا نام محمد علی بھی رکھ دیا تھا. اس کے بعد وہ تھا, اور اس کے بعد صاحب جماعت ثانی میں بڑی لڑکی کا جو ہے لڑکا اس کا ختنہ ہونا تھا, اور تو چھٹکا بیٹا ہے اس کا اسی کے بعد نکاح ہونا تھا. لکھنؤ جا کے کارڈ وارڈ چھپوانا تھا. پورا سال بھر کا کام ابھی پڑا ہے, اور آپ آ گئے ملک الموت صاحب. تو آپ بتائیے ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے وکیل صاحب. تب ملک الموت کہے گا چچا ہی بتاؤ 1 درہم لے کے 10 لاکھ دیا جائے تو 1 درہم چھوٹنے کا غم ہوگا؟ بولیے ملک الموت کیا کہے, وہ مرنے والا کیا نہ. اب روایت کہتی ہے تب ملک الموت کہے گا انظر, ذرا چچا دیکھو تو یہاں رسول اللہ نے کیا فرمایا, مر نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. یہ بھی جملہ تھا نا, انظر, ذرا دیکھیے تو فیر الجنہ وقصورہا. مرنے والا مرنے سے پہلے, اب گھر والوں کو نہیں پتا کیا حال اندر کیا چل رہا ہے, جنت اور جنت کے محلوں کو دیکھے گا. اور خالی جنت اور جنت کے محل نہیں, اب وہاں معلوم ہوا پردادا بھی کھڑے ہیں, تو نانا بھی کھڑے ہیں, تو ماموں بھی کھڑے ہیں. تو کون ہے؟ کہ یہ تمہارے دادا ہے, تمہارے نانا ہے. وہ کہ وہی تو محمد علی ہیں جو 8 اکتوبر کو پیدا ہونے والے ہیں. چچا ہونا سب وہاں ملیں گے. اب وہ چچا جو موت کے ٹینشن میں تھے وہ کل بھول گئے کہ کیا ہونا ہے. کہنے لگے ملک الموت یار تب لیٹ کیوں کر رہے ہو, لائے چلو. تب ملک الموت کہے گا جلدی کس بات کی ہے, فانظر, ہمیں پھر دیکھو. اب روایت کہتی ہے جب دوبارہ دیکھے گا فیرا محمدن و علی, صلوات بر محمد. بس فیرا محمدن, بولیے رسول اللہ اور علی کو. اور ایک بات عرض کر دوں کہ یہ خالی مومن یا شیعوں سے مخصوص نہیں ہے. روایت کہتی ہے رسول اللہ اور مولا کو ہر مرنے والا دیکھے گا, دوست ہو دشمن ہو اپنا ہو پرایا ہو سب دیکھیں گے. اور سب کو دیکھنے کا مذہب کا وجہ یہ ہے کہ جب مومن دیکھے گا
اچھا یہ مولا ہے، بہت غدیر کے چندہ کے لیے دوڑے مولا، ہے نا، مولا آئے گئے. اچھا یہ ہے مولا ہے. گاؤں کا مکتب ایک دم ٹوٹنے کے اس پر تھا، چپراسی کی نہیں دوارے دوارے جا کے چندہ مانگے مولا، مکتب چلایا ہم نے. ہاں کل کیجئے سب لوگ مل کے، مرنے میں آسانی ہو جائے گی. صلوات بر محمد. اور تو مومن دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا. اور جو یہاں تپتے تھے، ارے باپ رے، یہوں آئے گئے. تبھی کسی شاعر نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو صلوات. تو فیرا دوسری بات محمدن و علی، رسول اللہ اور مولا کو. روایت کہتی ہے بقیہ اماموں کو سب نہیں دیکھ سکتے، صرف مومن دیکھے گا. اس لیے یہاں ہے والطیبین من آلہما، رسول اللہ علی اور ان کی آل پاک. کیا نام ہے آپ کا؟ شدو بھائی. امام حسین کو دیکھا ہے کبھی؟ خواب واب میں کبھی دیکھ لیا؟ آپ ذاکر ہیں مولا کو کبھی تو وہاں پہچانیں گے کیسے؟ مرتے وقت جب دکھائی دیں گے کہ یہ کام بھی ملک الموت کو کرنا ہے. تو اب روایت کہتی ہے ملک الموت کہ پہچانتے ہو ان لوگوں کو؟ تو مرنے والا کہے گا نہیں، تب ملک الموت کہے گا ہم ائمتک و ساداتک، یہی تو ہے تمہارے امام لوگ، یہی تو ہے تمہارے سید و سردار. اب آدمی لگ جائے گا اپنا اندازہ لگانے میں کہ یہ سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ مولا ہے، تو یہ امام حسن ہے، وہ لگ جائے گا ان کے زیارت میں. تب تک کب ملک الموت نے روح نکال لی پتہ ہی نہیں چلا. اب سمجھے جو روایت کہتی ہے مومن کی روح ایسے نکلتی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. صلوات بر محمد و آل علی. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، علی اس عظیم انسان کا نام ہے جو گھر نہیں دیکھتا، خاندان نہیں دیکھتا، زمینداری نہیں دیکھتا، نوابی نہیں دیکھتا، چھوٹی ذات و بڑی ذات نہیں دیکھتا، سب چھوڑیے، جو دوست و دشمن نہیں دیکھتا. سناؤں آپ کو، 5 منٹ لگے گا، سن لیجئے. ہارون اور رشید سے بڑا دشمن کوئی ہے اہل بیت کا؟ ہے؟ بولیے لعنت ہو. ہارون رشید کے 2 بیٹوں کا نام سب جانتے ہیں، امین اور مامون. ہارون رشید 7ویں امام کا قاتل اور اس کا بیٹا مامون 8ویں امام کا قاتل ہے نا. ان سے بڑا دشمن کو ایک تیسرا لڑکا تھا ہارون کا، غضب کا انسان تھا. ہارون کی نسل میں ہارون کا بیٹا عاشق علی، محب علی. سمجھ گئے آپ؟ پردھانی کا الیکشن اب تو 2027 کے بعد ہوگا. آپ کو لیٹسٹ خبر ہے کچھ؟ لیکن ایک تو پردھانی کئی سال چلتی ہے پردھان جی؟ 5 سال. 5 سال کی پردھانی میں اگر ایماندار پردھان ہو تو جیب سے لگے گا. سرکار میں کوئی یہ پراودھان نہیں ہے کہ پردھان جی اپنا بھی آپ 10% 5% لے لیجیے بھائی، یہاں تک آپ جونپور تک جائیں گے دوڑیں، کچھ نہیں صاحب. ہاں آپ دوڑیے، اپنی جیب سے لگائیے، اور اس کے بعد 5 سال تک ڈرتے رہیے کہیں جانچ نہ آ جائے الٹی پلٹی. ایماندار کے لیے، کھانے والوں کوئی دقت تھوڑی. لیکن اس کے باوجود جہاں کچھ نہیں ملنا ہے، 5 سال کی پردھانی کے لیے بولیے ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے بتائیے، ہے کہ نہیں؟ پردھان جی برا نہ تو ہے نہ کہتے ہم، ایک جنرل بات ہے، ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے یہ سن لیجئے. اور اس کے بعد ہم کہیں گے صاحب ہم تو خاندانی ہیں، ہم تو فلانے ہمارے ابا تھے. یہ دیکھو کس خاندان کا کیا ہے. صلوات بر محمد. تیسرا لڑکا ہے ہارون کا، نام ہے قاسم. مؤتمن، پکا مومن. ایک دن ایسے گھر میں داخل ہوئے تو ہارون اپنے چیلوں کے ساتھ، برمکی وغیرہ بڑے ان کے کلوز تھے، بیٹھا تھا. تو وہ ایک تو اس میں جعفر برمکی ہے، وہ بعد میں بڑا ان کا کیس خراب ہوا، چھوڑیے اس سے نہیں مطلب ہے، لمبی ہو جائے گی. تو وہ ہنسنے لگے
कौन? यही बरमती साहब। तो हारून ने कहा क्या बात है भाई, क्यों? कहते भाई यार ये तुम्हारा लड़का है कासिम को। तो हारून ने कहा नहीं यार क्या बताएं, गलती इसकी नहीं है, इसको असल में कुछ मुंह में लगा नहीं। बुलाओ तो बुलाओ तो बुलाओ तो। बुलाया गया। जी अब्बा तैयारी करो, तुमको हमने मिस्र का हाकिम बना दिया। कई साल के लिए? जब तक हो। तो उसने कहा कि साहब हमारे को अपनी नमाज दुआ करने दीजिए, हमको हुकूमत नहीं चाहिए। हारून ने कहा हम 2-3 ठो बढ़िया तेज तर्रार आदमी दे देंगे, सरकार वो चलाएंगे, तुम अपनी दुआ नमाज करना। बाप था चुप हो गया, चला गया। आधी रात को महल छोड़ के भाग गया। कौन बड़ा है बोलिए? है हम लोग जो एक ठो नमाज पढ़ाने के लिए बताओ यार, महमूद बड़ा बदतमीज आदमी है, हमसे कहा भी नहीं कि आइए आगे बढ़िए। हम लोग का हाल ये है ना, बोले भले ना, अंदर से तपे हुए हैं यार, बड़ा बदतमीज। एक ठो नमाज पढ़ाने के चक्कर में फंसे हैं। अबे 3 रकत नमाज में क्या आगे क्या पीछे, मगर उसमें भी हमको ये है साहब हम लोगों का हाल। और कहेंगे कि हम लोग खानदानी पुराने शिया है बाप दादा से, और ये हारून का बेटा है, दीन की खातिर हुकूमत पर लात मार के भाग रहा है। सुनिए आगे सलवात अली सुनाना। बाकी आधी रात को घर छोड़ के फरार। अच्छा कहीं इधर उधर आ जाते बगदाद से नजफ करबला तो ढूंढ डांट के शायद एकदम किनारे निकल गया बसरा। ढूंढा करो बेटा, खलीफा का बेटा है, हारून का बेटा, तो पेट तो चलाना है ना। वो लगा रोजही दिहाड़ी करने। हाँ बसरे में एक है अब्दुल्ला भाई थे, वो कहते हैं साहब एक दिन बड़ी तगड़ी बारिश हुई बसरे में, कच्ची दीवार थी मिट्टी की, कहीं अच्छी खासी मिट्टी गल के बह गई। तो हम सुबह जब बारिश हो रही रुक गई, धूप ऊप हुई, तो निकले गए जहां मजदूर मिलते हैं। जैसे हम लोग फैजाबाद में चौक चले जाओ, शाहगंज में वहां घसियारी मंडी चले जाओ, तो वहां चले गए साहब। तो इत्तेफाक से इसी से टकरा गई, अपना खड़ा था मजदूरी के इंतजार में। भैया काम करोगे? कहाँ साहब करेंगे, चलो कहना पहले पैसा तय करो, शर्त तय करो। तो बोलो कितना लोगे? का 1 दिरहम, कम नहीं लूंगा। का ठीक। और बोलो? का नमाज के टाइम काम नहीं करूंगा, नमाज के टाइम छुट्टी करूंगा, अभी तय कर लो। कल ना उसकी बेबाकी ने जगह बना ले। मैं चलो यार। आया साहब, उसने जो है वो अपना कपड़ा उपड़ा उतार के वो कैसे मिट्टी घर वाली को पैर वैर से सानना शुरू किया। और जैसे ही जोहर का वक्त हुआ हाथ पैर धुला, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बसरी कहते यार नमाज पढ़ रहा था, देखा एक मन का है ना। नमाज खत्म हुई तब उसने अपनी पोटली निकाला, एक ठो रोटी थी कुछ किशमिश, वह किशमिशिया रोटियां रख के पानी पी पा के 10 मिनट आराम आराम में फिर लग गया काम पर। शाम हुई तो हमने काम का जायजा लिया। हम कहा यार इंसाफ की बात है, इतना काम 2 आदमी करते, ये बेचारा तजुर्बा कम है, 1 रुपया मांगे सही है। हमने उसको 2 दिरहम दिया। कासिम ने कहा ये क्या कहने साहब, काम डबल है। कहना जो तय है वो तय है। 1 दिरहम ले लिया, कुछ काम रह गया था, तो मुझको उसकी नमाज और ये सब बेबाकी देख के मोहब्बत सी होगी। मैंने कहा काम कराऊंगा तो कासिम से। दूसरे दिन फिर वहां पहुंचा, वो दिखाई नहीं दिया। तो हमने लोगों से पूछा यार कासिम भाई कल वो हफ्ते में 1 दिन काम करते हैं, 1 रुपया मिल गया, हफ्ते भर खाने को हो गया उनके। अब वो फिर मसलन आज कौन दिन है, दुशंबे को आएंगे। तो मुझको इतना लगाव हो गया था, काम कराऊंगा तो कासिम से। ईमान की मोहब्बत ही अलग होती है। हाँ तो फिर पहुंचा मैं उसी दिन, देखा कि चलोगा चलो, अब आज तो कुछ तय करना नहीं था, सब काम वाम हो गया, थोड़ा सा और रह गया। हमने कहा कराएंगे इसी से। तीसरे हफ्ते फिर पहुंचे, वो गायब। मैंने कहा कासिम भाई नहीं दिख रहे। किसने कहा वो देखो वही मस्जिद में होगा, तबीयत नहीं ठीक है उसकी। तो मैं ढूंढते ढूंढते मस्जिद चला गया। कहिए अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हाँ मस्जिद गया, देखा वो बीमार पड़ा है। आओ अब्दुल्ला भाई आ गए। मुझको पहचानते हो? कह नहीं। कहले हारून को जानते हो? कहाँ? कहा मैं उसका लड़का हूं। अब अब्दुल्ला कहते मेरी तो हालत खराब। कहले डरो मत, कुछ नहीं होगा। अगर मुझको यकीन न होता कि आज मर जाऊंगा तो मैं तुमको कभी ना बताता।
اب جو ہے وہ جو میری قبر کھودے پھاوڑا اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، قرآن اس کو دے دینا. اور ایک دن جو ہے وہ مہینے میں یا ہفتے میں مسنگ مجھ سے ہے، میرا باپ جنتا دربار لگاتا ہے بغداد میں. ایک کام اور کر دیا، کہا بولو، کہا چلے جانا بغداد بھائی. انگوٹھی اتاری، کہا یہ انگوٹھی دے دینا، میرے باپ کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ تم صحیح بول رہے ہو، اور اس کو بتا دینا تمہارا لڑکا مر گیا. جاتے جاتے اس نے یہ انگوٹھی بھیجی ہے کہ اس کو بھی آپ اپنے خزانے میں رکھ لیجئے، ہمارے اندر حساب دینے کی ہمت نہیں ہے. ہارون کا بیٹا. ابھی سنیے آپ، السلام علیکم یا امیر المومنین. خدا کی قسم ایسے لوگوں کے قصے پڑھتے ہیں نا اپنی ذات پہ شرم آتی. دل چاہتا اگڑی پگڑی پھینکو اور چلو گاؤں میں کھیتی کرو، نہیں ہو تم اس لائق. ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہیں میرے بھائی. یہاں جو ہے وہ دو روٹی آلو کا سالن محرم میں بانٹتے، معلوم ہوتا بہت کرتے ہیں. ایک سے ایک دنیا میں ہے، ایک سے ایک دنیا میں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد اچانک کہنے لگا کہ عبداللہ بھائی کہا کہ تھوڑا مجھے اٹھا دو تو. کیوں خیریت؟ کہ میرا مولا آ رہا ہے تیرا. السلام علیکم یا امیر المومنین. کہ میں نے اس کو پیچھے سے ٹیک دیا، دھیرے سے اٹھا، آنکھیں ایک دم سامنے ٹنگی ہوئی ہے. کہتا السلام علیکم یا امیر المومنین. روح نکل گئی. سمجھے میرا مولا اتنا کریم ہے. میرے بھائیوں، سچے دل سے علی سے عشق کر لو. علی مرتے وقت کام آئیں گے، علی قبر میں کام آئیں گے، علی حشر میں کام آئیں گے، علی برزخ میں کام آئیں گے، علی صراط پہ کام آئیں گے. روایت کہتی ہے لا یجوز علی الصراط، کوئی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی کا دیا ہوا اجازت نامہ نہ. مگر میرے بھائیو ایک بات نوٹ کر لو وسیعت سے، علی شور ہنگامہ پھیکم پھانک پسند نہیں کرتے. علی سے محبت ہے تو دل سے محبت کرو. میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ سب لوگ مل کے زور سے بلند آواز سے آمین کہیے. یا اللہ جب تک زندہ ہے علی کے در سے وابستہ رکھ. یا اللہ اگر ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آنے والا ہے کہ ذرہ برابر دین ایمان علی اہل بیت کے سلسلے میں شک ہونے والا ہے، خدا اس وقت کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے. اللہ اکبر. علی کیا ہے؟ ہم کو کیا پتا علی کیا، ہم کیا جانے علی کیا ہے. تبھی تو رسول اللہ نے کہا تھا یا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. تو ہم لوگ نہیں پہچان سکتے، لیکن امام لوگ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ علی کیا ہے. اکثر ہمارے پاس فون آتا ہے مولانا صاحب لڑکا پیدا ہوا کوئی نام بتا دیجیے، اور جب کہتے ہیں کہ علی رکھ دو وہ ہمارے چچا کا پوتا اس کا نام، کہتے ہیں حیدر رکھ دو وہ فلانے کا نام ہے، یہ رکھ دو فلانے کا نام ہے. ہوتا ہے نا. علی اکبر کا کیا نام تھا بولیے؟ علی. امام سجاد کا کیا نام تھا؟ علی. اصغر کا کیا نام تھا؟ علی. علی علی. قافلہ پہنچا کوفے. دیکھیے وہ بات سنیے، شمر نے پہچانوانا شروع کیا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے. امام سجاد تک آ کہتا ھذا علی ابن الحسین، یہ امام حسین کے بیٹے علی ہیں. یزید کہتا کیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ علی ابن الحسین کو مار دیا گیا کربلا میں. تو امام سجاد نے فرمایا کان علی اخ یقال له علی ابن الحسین، میرا ایک بھائی اور تھا اس کا بھی نام علی تھا. اتنی دشمنی ہے ان سبوں کے دل میں نا. تو کہتا ہمیں کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں؟
میرے امام کا جواب سنیے گا، امام سجاد کا فرماتے ہیں سن، میرے باپ حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر خدا ان کو 100 بیٹے دیتا حسین سب کا نام علی رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ بات آپ نے سمجھ لی 2 منٹ، تب اسی سے اندازہ کیجئے کربلا میں کتنی وجہیں تھی اکبر سے محبت کی۔ ایک تو اولاد ہے، وہ تو محبت کا سبب ہے نا، بیٹا ہے۔ دوسرے رسول اللہ کی شبیہ ہے نا، ایک وجہ یہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں اس بچے کو دیکھتا تھا، یہ تو۔ اور تیسرا باپ کا ہم نام، یہ بھی تو محبت کی وجہ نا، بار بار علی کہیں گے تو بابا یاد آئیں گے۔ یہ 3 وجہیں اکٹھا تھی۔ آپ بتائیے آسان تھا اس اکبر کو اجازت دے دو؟ آسان تھا؟ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا گہرائی میں دیکھیں گے نا تو ایک فرق آپ کو ملے گا کربلا میں۔ امام حسین نے سب کو اجازت دی ہے۔ قاسم میں تھوڑا وہ تھا، لیکن جب وہ پرچی مل گئی کلیجے سے لگایا، بے ہوش ہوئے مگر اپنے ہاتھ سے بٹھلایا تک گھوڑے پہ، ہے نا۔ سب کو کہا، عباس سے بھی کہا جاؤ، عزمت علی الجہاد فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا، جاؤ بھیا اگر جانے کا دل ہے تو پہلے پانی لے آؤ۔ پانی کے بہانے سے کہا جاؤ۔ لیکن آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھ پر اعتراض نہ کریں تو میری سمجھ میں آیا، امام حسین نے علی اکبر سے نہیں کہا جاؤ، سب سے کہا جاؤ، علی اکبر سے نہیں کہا۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے، تب کیا بلا اجازت چلے گا؟ ہم نے کہا امام حسین نے وہ سلیقہ اپنایا، طریقہ جس سے اکبر کو پتا چل گیا کہ بابا راضی۔ ارے آسان کام ہے، جوان اولاد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے جا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی آ کے اکبر نے کہا بابا میں بھی جاؤں گا، بجائے اکبر کی طرف دیکھنے کے امام حسین نے سر اٹھا لیا آسمان کی طرف، پالنے والے گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے۔ جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ 2-3 جملے ختم، دعا، اکبر میدان میں آ گئے۔ امام حسین کے لیے روایت کہتی ہے در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ماں نے نگاہیں گاڑ دی امام حسین پر۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ بھی ہو باپ ہے نا، کچھ میرے بچے کو ہوگا تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا، اچانک امام حسین کا چہرہ بدل گیا۔ لیلا تڑپ گئی، خیریت کا دعا کرو، بڑا زبردست پہلوان ہے، دعا ہو۔ اور روایت کہتی ہے اسی کے بعد پلٹ آئے۔ میں نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں 100 کی تعداد ہے کہ جب علی اکبر پلٹ کے آئے اس بیچ 100 یزیدیوں کو مار چکے تھے۔ اچھا یہ ایرانی اور عرب شوکت بھائی دھن سے پڑھتے ہیں مسائل، تو کبھی کبھی جب اکیلے میں دل چاہتا ہے نا تو میں لگاتا ہوں۔ تو ایک دن ایک عرب کا مسائب ایسے علی اکبر کا سن رہا تھا، تو انہوں نے پڑھا 200، میں نے نہیں پڑھا، لیکن جو میں نے پڑھا وہ 100 ہے۔ آپ کم مان لیجئے اگر 100 بھی، تو 100 لائن لگا کے تو نہیں کھڑے تھے نا کہ اکبر آؤں کاٹتے ہوئے بالتے ہوئے، چارہ تھوڑی ہے کہ بالتے ہوئے چلے جائیں، اس کے لیے فن چاہیے نا۔ تاریخ کہتی ہے جب پلٹے ہیں تو 100 یزیدیوں کو مار کے بغیر زخم کھائے پلٹے تھے، ہے نا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تمام، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کے گاؤں کا، خاندان کا لڑکا کراٹے میں ماہر ہے، آدھی رات کو اکیلے میں چوراہے پہ 25 لڑکوں نے گھیر لیا اس کو، اور وہ سب کو اپنے فن سے زہر کر کے بلا چوٹ کھائے گھر آ گیا۔ آپ بتائیے شوکت بھائی پورا گاؤں واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پورا محلہ واہ واہ کرے، ہر جگہ دھوم ہوگی۔ تو ذرا اس کے باپ سے ملیے، واہ بیٹا واہ، خاندان کی عزت رکھ لی بیٹا۔ اور یہ موقع ہے کہ جہاں باپ بھی اور گاؤں والے بھی، بولو کیا چاہیے تم کو، تم نے جو ہے گاؤں کا خاندان کا نام اونچا کر دیا، حق ہے نا۔
25 میں آپ کا بیٹا لوٹائے تو آپ کہیں گے شاباش، بولو کیا چاہیے؟ اور 25,000 میں سے جو کم ہے 100 کو مار کے اکبر پلٹے. اب بتائیے امام حسین کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. اب یہ موقع ہے کہ نہیں کہ امام حسین کہیں شاباش میرے لال، خاندان کی باپ دادا کی لاج رکھ لی. حق ہے نا، کہنا چاہیے بولو بیٹا کیا انعام چاہیے. اتنا حق تو بنتا ہے نا. لیکن امام حسین کیا کہتے کہ کیا چاہیے؟ اکبر نے تب تک ایسی بات کہی میرے مولا کا کلیجہ کباب. اکبر آئے قبل اس کا کہ مولا کچھ کہتے، فرماتے بابا العطش قد قتلنی ثقل الحدید اجحدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہے، اے بابا اس پر سے اسلحے کی سنگینی. تھوڑا سا پانی مل جائے گا. یا اللہ بحق علی اکبر، جتنے لوگ ہیں سب کی اولاد کو ان کے لیے سلامت رہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی انسان ہے بیٹا اس کا بیمار ہو گیا، گردہ فیل ہو گیا، خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا، یہاں سے بمبئی لے گئے، وہاں سے امریکہ لے گئے، لندن، گھر بک گیا، زمین بک گئی، سب کچھ ہو گیا، اب کھانے کو نہیں ہے. ڈاکٹروں نے کہا بھیا لے جاؤ، زیادہ زیادہ 2 دن نہیں 4 دن. جو گھر میں چاول ابل رہا ہے وہ بھی کسی کے یہاں سے ادھار آیا، اب کچھ ہے نہیں. لڑکے کا آخری وقت ہے، ابا کو پتا ہے کہ بچنا نہیں ہے، اماں کو بھی پتا ہے بچنا نہیں ہے. ایک کنارے باپ بیٹھا ہے، ایک کنارے ماں بیٹھی ہے. کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے. لڑکے نے آنکھ کھولی، ابا. ہاں بیٹا. سیب. یہ میں گڑتا ہوں، مثالیں رکھیے، سوچئے آپ. اماں. ہاں بیٹا انگور. جہاں کبھی نہ گئے ہوں گے ماں باپ وہاں پہنچ جائیں گے. 10 روپیہ دے دو، اپنے بھیا کو سیب کھلاتے ہیں. 10 روپیہ دے دو، اپنے بابو کو انگور کھلا دے، ہم تمہارا برتن دھل کے. غریب سے غریب باپ اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ جنت میں سیب ملے گا، جاؤ جنت میں انگور ملے گا. لیکن وہاں کربلا میں میرا مولا کیا کرے، کہاں سے اپنے جوان کو پانی پلائے. تاریخ کہتی ہے مولا نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ جنت میں نانا حوض کوثر سے سیرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ انیس النساء بنت غفور علی، اختر حسین مرحوم اور ہاشم علی مرحوم اپنے بزرگوں کو، جملہ مومنین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین سید الوسین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدات النساء العالمین، السلام علیکہ یا امام حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان امامین سے وجان، حاذا اجر اللہ تعالی فرجک و صلی اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و جمع من امانک و انصارک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔